بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن کان میتن، آیا وہ جو تھا مرا، فاحییناہ، پس ہم نے اس کو زندہ کیا۔ تفسیروں میں ہے کہ حضرت عمر کو بشارت ہے کہ پہلے کافر تھے، بعد میں ایمان لائے۔ وجعلنا لہ نورا یمشی بہ فی الناس، اور ہم نے دے دیا اس کو روشنی، چل رہا ہے اس کے ساتھ لوگوں میں، قوت ایمان۔ کمم مثلہ فی الظلمات، کیا یہ مانند اس شخص کے ہیں جو ابھی تک اندھیروں میں ہے، ابو جہل، لیس بخارج منہا، نکلنے والا نہیں ہے وہ اس سے۔ جزیرۃ العرب کے اندر عمر اور ابو جہل برابر سمجھے جاتے تھے۔ حضرت حمزہ 30 پہلوانوں کے برابر ہوتے تھے، 30 پہلوانوں سے اکیلے حمزہ لڑتے تھے، اور حضرت عمر 20 کے برابر اور علی 10 کے برابر تھے۔ بقیہ صحابہ 1 10 اور 1 2 جیسے آیت میں ہے۔ اسی طرح ابو جہل بھی بہت ذوالقوت مشہور تھا، تو اس لیے حضرت عمر پر جب رحمت نازل ہوئی، ایمان لائے، تو اس کا ضد جو تھا ابو جہل، وہ کفر پر ہی رہا۔ اور حضرت کی دعا میں دونوں ذکر ہوئے تھے، جو آپ نے منگل کے دن ظہر کے بعد فرمائی ہے۔ مولانا عبدالحی لکھنوی نے فوائد البہیہ میں لکھا ہے، قبولیت کی گھڑیوں میں سے منگل کا دن ظہر سے عصر تک دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے، اور بدھ کے دن صبح چاش کے وقت دعا قبول ہو گئی۔ ایک ہی دن گزر گیا بس، حضرت عمر ایمان لائے۔ تو دعا میں آپ نے کہا تھا کہ خدایا عمر ابن ہشام یا عمر ابن خطاب میں سے ایک کو تو ایمان دے دے۔ حضرت کو عالم تقدیر سے پتہ چلا تھا کہ دونوں نہیں مسلمان ہوں گے، ایک ہوگا۔ تو جب نبی کو معلوم ہو جاتا ہے، پھر اسی طرح ادب کی دعا کرتے ہیں کہ خدایا دونوں نہیں تو ایک کو تو ایمان دے دے۔ اور ان میں عمر بہت سخت تھا، کیونکہ عمر رضی اللہ عنہ گھر گھر چلتا تھا، اور جس پہ شک ہوا کہ اس نے ایمان لایا اس کی پٹائی لگاتے تھے۔ اور تفصیلی واقعہ آپ نے سنا پڑا ہے۔ اور شبلی نعمانی مورخ نے کتاب لکھی ہے الفاروق، بہترین کتاب ہے۔ اور حضرت عمر پر مسانید لکھے گئے ہیں، مسند عمر ابن الخطاب موجود ہے۔ یا رب، آیا وہ جو تھا مرا ہوا، پس ہم نے اس کو زندگی دی اور کر دیا اس کو نور، چل رہا ہے اس کے ساتھ لوگوں میں، مانند اس شخص کے ہیں جس کی مثال ہے فی الظلمات، اندھیروں میں، لیس بخارج منہا، نہیں ہے نکلنے والا اس سے۔ کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون، یوں خوبصورت دکھایا گیا کافروں کو وہ جو عمل کرتے تھے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا، یوں ہم نے بنایا ہر بستی میں بڑے بڑے جرائم پیشہ، اکابر مجرمین، جیسے اکابر علماء ہوتے ہیں، اکابر صوفیاء ہوتے ہیں، اس طرح اکابر جرائم پیشہ بھی ہوتے ہیں۔ لِيَمْكُرُوا فِيهَا، تاکہ وہ سازشیں کریں، وَمَا يَمْكُرُونَ، نہیں سازش کرتے، إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ، مگر اپنے خلاف، نقصان ان کو پہنچے گا نا۔ وَمَا يَشْعُرُونَ، اور وہ جانتے تک نہیں۔ شعور ادنا فہم کو کہتے ہیں، ادنا فہم۔ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَةٌ، اور جب بھی آتی ہے ان کے پاس کوئی نشانی، قالوا، کہتے ہیں، لن نؤمن، ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، حتی نؤتی مثل ما اوتی رسول اللہ، یہاں تک کہ دیا جائے ہم کو جیسے کہ دیا گیا تھا اور پیغمبروں کو۔ ایسے ایسے معجزات، حالانکہ ہر نبی کا معجزہ اپنا ہوتا ہے۔ نوح علیہ السلام کا معجزہ تمدید عمر اور کشتی، ابراہیم علیہ السلام کا معجزہ نار نمرود کا گل گلزار ہونا، اور اسماعیل علیہ السلام و اسحاق کے معجزات چھرے کے نیچے نہ کٹنا اور ان کے بدلے میں جنتی مینڈے کا آنا، اور یعقوب علیہ السلام کا معجزہ ان کی بینائی کا 28 سال بعد بحال ہونا، اور بھی بہت ہو۔
اور یوسف علیہ السلام کا معجزہ سلطنت مصر کو قحط سالی سے بچانا، اور یونس علیہ السلام کا معجزہ دریا میں محفوظ رہنا، مچھلی کے پیٹ میں پہنچنا اور ایک بار پھر سلامت کنارے پر آنا۔ اور موسیٰ علیہ السلام کو 9 معجزات دیے گئے تھے، آیات مفصلات، ان میں خاص کر ید بیضا، ہاتھ گریبان میں کر کے یوں کیا چمک رہا ہے، اور لاٹھی نیچے ڈالی اژدہا بن گیا۔ یہ 2 بڑے معجزات تھے۔ اور ہمارے پیغمبر کے انگنت معجزات، خاص کر معراج، خاص کر آیات بینات کا نزول اور قرآن کا قیامت تک محفوظ ہونا، اور تھوڑے سے عرصے میں پورے جزیرے اور دنیا کو فتح کرنا، اور قابل ترین جماعت ایمان و عمل کی آپ کی نگرانی میں تیار ہونا صحابہ کی۔ اور یوں ہم نے پیدا کیے ہر بستی میں اکابر جرائم پیشہ، لیمکروا فی وما یمکرون الا بانفسہم وما یشعرون۔ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَةٌ، جب آتی ہے ان کے پاس معجزہ، کوئی نشانی آتی ہے، قَالُوا لَن نُؤْمِنَ، کہتے ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، حَتَّى نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِیَ رُسُلُ اللَّهِ، یہاں تک کہ ہم کو بھی دیا جائے جیسے دیا گیا اور پیغمبروں کو خدا کے۔ اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، اللہ جانتے ہیں جہاں دے وہ رسالت، یہ اس کی مرضی ہے۔ سیصیب الذین اجرموا، ان قریب پہنچے گا جرائم پیشاؤں کو، صغار الذلت عند اللہ، اللہ کیا، وعذاب شدید، اور سخت عذاب، بما كانوا یمکرون، بوجہ سازش کرنے کے۔ فمن یرد اللہ، بس جس کے بارے میں ارادہ کرے اللہ، ان یہدیہ، کہ اس کو ہدایت دے، یشرح صدرہ للاسلام، کھول دیتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے۔ ایک شخص جب دین کے قریب آتا ہے تو پہلا انعام یہ ملتا ہے کہ اس کا سینہ ہر وقت کھلا رہتا ہے، شک ختم، سوالات ختم، اعتراضات ختم، اپنا بند کر کے بیٹھا رہتا ہے۔ ہم حیران ہوتے ہیں، دور دراز رہنے والے بھائی ملتے ہی، یعنی جی آپ سے ایک بات پوچھنی ہے، اب بات ایسی ہوگی جو بتانے کی نہیں ہوگی۔ اور وہ طلباء جو اولا سے دور حدیث تک ہم وقت ساتھ رہتے ان کو کوئی نہیں پوچھنا ہے، کیوں؟ یشرح ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام، ان کا سینہ اسلام کے لیے کھل گیا ہے۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے لکھا ہے کہ قرب سے علوم مضبوط ہوتے ہیں، بعد سے علم میں دوری واقع ہوتی ہے۔ لوگ اس لیے اپنے بزرگوں کے قریب آتے ہیں، بالمشافہ ملاقات کرتے ہیں، سنتے ہیں، ہاتھ ملاتے ہیں، تاکہ درمیان کے وسائط ختم ہو جائے۔ علم اتصال کا مضبوط ہوتا ہے، علم ذرائع کا کمزور ہوتا ہے۔ بس جس کے بارے میں ارادہ کرے اللہ کہ اسے ہدایت دے، کھول دیتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے۔